بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ دنیا کا سب سے اچھا گفٹ وقت ہوتا ہے، کیونکہ آپ اگر کسی کو اپنا وقت دے دیتے ہو تو آپ اسے زندگی کا وہ پل دے دیتے ہو جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ عورت خوبصورت اور مرد امیر ہو تو محبت ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ تعلق مختصر ہی صحیح لیکن منافقت سے پاک ہونے چاہیے۔ غیرت مند انسان ہمیشہ اپنوں کو مضبوط کرنے کی فکر میں رہتا ہے، بے غیرت انسان اپنوں کو ہی گرانے کی فکر میں رہتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایک ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کر لوگوں کے خوف دل میں بھر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ احمق وہ شخص جو دشمن کو دوست بنانے کی لالچ میں دوستوں کو دشمن بنا لیتا ہے۔ اپنی بیوی بچوں کو کبھی اپنے اوپر اتنا حاوی نہ ہونے دیں کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ آپ کو اپنے بہن بھائیوں سے ملنا چاہیے یا نہیں۔ نیک عورت وہ ہے جو نہ خود کسی غیر مرد کی طرف دیکھے اور نہ ہی کوئی غیر مرد اس کی طرف دیکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا، کبھی بہرا تو کبھی گونگا ہونا پڑتا ہے۔ مرد کی غیرت کا اندازہ اس کے ساتھ چلتی عورت کے لباس سے لگایا جا سکتا ہے۔ ہر شخص کا غم اس کی ہمت کے مطابق ہوتا ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہو تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، وہ بیوی کی خاوند سے اور خاوند کی بیوی سے محبت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، اسے مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ بارش کا پانی پیو، کیونکہ یہ بدن کو صاف کرتا ہے، بیماریوں اور دردوں کو بدن سے نکال دیتا ہے۔ یاد رکھنا، غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرنا اور خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ نیچے کیوں بیٹھتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ نیچے بیٹھنے والا کبھی نہیں گرتا۔ خواہش بادشاہ کو غلام بنا دیتی ہے، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خوشی انسان کا اتنا نہیں سکھاتی جتنا کہ غم سکھاتا ہے۔ نیک بننے کے لیے ایسے کوشش کرو جیسے حسین بننے کے لیے کوشش کرتے ہو، اور تم جو گالی غصے میں یا مذاق میں دے دیتے ہو وہ تمہاری قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا۔ نمبر 1، اپنی قسمت کی۔ نمبر 2، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی۔ نمبر 3، اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے بھی اس کی تنگی کی۔ نمبر 4، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی۔ نمبر 5، غیر کے سامنے اپنے دوست کی۔ اور نمبر 6، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں ڈھالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں طوفان آیا
تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ جتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ تمہیں اتنا ہی زیادہ عطا کرتا جائے گا۔ محبت میں خوبصورتی اس وقت معنی رکھتی ہے جب آپ کا ہمسفر آپ کو دین کے قریب کر دے۔ آپ کسی کو بھی دو چیزوں کے لیے زبردستی مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسرا عبادت۔ دونوں دل سے ہوتے ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ خوش ہو جانا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ تین لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیں، والدین، بچہ، غم زدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ لوگوں کے خوف سے حق کی بات کہنے سے نہ ڈرو، کیونکہ یا تو کوئی موت کے قریب کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ کسی کے گھر جاؤ تو اندھے بن کر رہو اور باہر نکلو تو گونگے بن کر نکلو۔ جو شخص اپنی مفصلی اور فقیری کا اظہار کرتا ہے، در حقیقت وہ اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے۔ بہترین ہمسفر کا سب سے بڑا خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ جو وقت گزر گیا ہے اس کو یاد کر کے کچھ اصول بنا لیں۔ جو وقت باقی رہ گیا ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔